اعلی حضرت مفتی اعظم حجت الاسلام بریلی تجھے سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ مرکز اہل سنت جامعہ رضویہ منظر اسلام کے یوٹیوب چینل ہم سبق درس نظامی میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ پیارے بچوں، جنہوں نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے وہ ضرور سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن یعنی گھنٹی بھی بجا دیں تاکہ ہر ویڈیو کی نوٹیفیکیشن اطلاع اپلوڈ کرتے ہی آپ تک پہنچ جائے، اور اپنے ساتھیوں سے بھی شیئر کریں، شیئر کرنا نہ بھولیں تاکہ ان کو بھی فائدہ حاصل کرنے کا موقع ملے، اور بات پسند آئے تو لائک بھی کیا کریں اور اپنے قلبی تأثر کو ضرور کمنٹ کر کے بتائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والمنادى المضاف الى یاء المتکلم یجوز فیہ وجوہ اربعہ: فتح الیا مثل یا غلامیہ، وسکونها مثل یا غلامی، واسقاط الیا اکتفاء بالکسرہ اذا کان قبلها کسرہ، احتراز عن نحو یا فتایا مثل یا غلامی، وقلبها الفا نحو یا غلامہ الی آخر العبارہ۔ آج کا سبق پڑھنے سے پہلے ہم ایک بات یہ بتا دیں کہ کل کے سبق میں ایک شعر آیا تھا، من اجلی کی یلتی تیمت قلبی، تو وہاں پر تیممت پڑ گیا تھا، وہ تیمت قلبی ہے، یعنی اے وہ عورت، اے وہ محبوبہ، التی تیمت قلبی، کہ جس کی محبت نے میرے دل کو پریشان اور دور کر دیا ہے، یا جس کی وجہ سے میرا دل پریشان ہو گیا ہے، جس کی محبت کے خاطر۔ تو تیمت بمعنی استبعدہ ہے، تو وہاں پر کل تیممت شاید پڑھ دیا تھا، ہاں، تو تیمتا ہے یہ لفظ۔ ہاں، آج کے سبق میں صاحب شرح جامی فرماتے ہیں المضاف الی یا المتکلم، منادہ مضاف جو کہ مضاف ہو یا متکلم کی جانب، اس میں ایسے منادہ کے آخر میں 4 وجہ جائز ہیں جو یا متکلم کی جانب مضاف ہے۔ منادہ میں نہیں بلکہ اس یا میں 4 وجہ جائز ہیں۔ کس میں؟ یا میں 4 وجہ جائز ہیں۔ جیسے منادہ جو مضاف ہو یا متکلم کی جانب، جیسے مثلا غلام ہے، ہم نے اس کو ندا کی اور کہا یا غلام، اور اس کو اضافت کر دی یا متکلم کی جانب اور کہہ دیا یا غلامی، تو اب اس یا پر 4 وجہ جائز ہیں۔ کس پر؟ 4 وجہ یا پر جائز ہے۔ یا کو ساکن کرنا بھی جائز ہے، یا غلامی، یا کو فتح دینا بھی جائز ہے، یا غلامیہ، ہے نا، اور یا کو فتح، یا کو الف سے بدلنا بھی جائز ہے اور کہنا یا غلاما، اور یا کو حذف کر کے کسرے پہ اکتفا کرنا بھی جائز ہے اور کہا جائے یا غلام میں، کیا کہا جائے؟ یہ چاروں وجوہ یا پر جائز ہیں۔ یہ صاحب کافیہ آج کی اس عبارت میں بیان کر رہے ہیں۔ صاحب شرح جامی اس کی مزید تفصیل کریں گے۔ فرماتے ہیں المضاف الی یا المتکلم، وہ منادہ جو مضاف ہو یا متکلم کی جانب، یجوز فیہ وجوہ اربعہ، تو اس کے اندر 4 وجہ جائز ہیں۔ فتح الیا، ایک تو یا کو فتح دینا جائز ہے، جیسے یا غلامیہ، اس کو یا غلامیہ پڑھنا، وسکون ہو، اور اس کا سکون بھی جائز ہے، جیسے یا غلامی، واسقاط الیا اکتفاء بالکسرہ، اور یا کو ساقط کرنا اور کسرے پہ اکتفا کر لینا بھی جائز ہے۔ کب؟ اذا کان قبلہا کسرہ، جبکہ یا سے پہلے کسرہ بھی ہو۔ اگر یا سے پہلے کسرہ ہی نہیں ہے تو اکتفا کائے پہ کرے گا؟ سمجھے نہیں؟ تو یہ اس وقت ہے جبکہ یا سے پہلے کسرہ ہو۔ اگر یا سے پہلے فتح کسرہ نہیں ہے تو یا کو حذف کر کے، یا کو ساقط کر کے کسرے پہ اکتفا درست نہیں ہوگا، لہذا کہا جائے یا فتایا۔ تو اب ایسا نہیں ہے کہ یا کو ساقط کر کے یہاں پر کسرے پہ اکتفا کرے گا، تو کرے گا کیسے؟ ماقبل میں تو الف ہے، کسرہ ہے ہی کہاں؟ بات سمجھ آئی؟
تو فرماتے ہیں کہ وہ اسقاط الیا، اور تیسری وجہ یہ ہے کہ یا کو ساقط کرنا اور کسرے پہ اکتفا کر لینا. کسرے پہ اکتفا کرنا یہ اس صورت میں ہوگا اذا کان قبلہ کسرہ، جبکہ یا سے پہلے کسرہ ہو. احتراز یہ اذا کان قبلہ کسرہ سے ہم نے یہ بات کہہ کر احتراز کیا ہے یا فتایا جیسی مثالوں سے. بات سمجھائی؟ مثال یا کو ساقط کر کے کسرے پہ اکتفا کر لینے کی مثال جیسے یا غلام ہے نا، وقلبها الفن، ایسی یا کو الف سے بدلنا بھی جائز ہے. یا کو جیسے یا غلام مانا ہے اے میرے غلام، تو یا کو الف سے بدل دیا گیا ہے. بات سمجھ میں آئی؟ آخر کی جو دو وجہ ہیں، یا غلام یا کو ساقط کر کے یا پر اور کسرے پہ اکتفا کر لینا، اور یا غلامہ یا کو الف سے بدل دینا، یہ دونوں وجہ جو ہیں یہ یقعان غالباً فی الندا، یہ ندا میں زیادہ تر واقع ہوتی ہے. ندا میں زیادہ تر واقع ہوتی ہیں. یہ بات سمجھے؟ ندا میں یعنی دوسری جو پہلی دو وجہ ہیں وہ بھی ندا میں واقع ہوتی ہیں، لیکن ندا میں یہ دونوں وجہ زیادہ واقع ہوتی ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ندا جو ہے وہ مقام موضع تخفیف ہے. کیا ہے موضع؟ کیونکہ ندا اصل میں ہم اگر کسی کو کہتے ہیں یا فلاں اے فلاں، تو یا فلاں کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ میں تیری صورت دیکھنا چاہ رہا ہوں کہ تو میری طرف منہ کر لے. مراد یہ ہوتا ہے اس کو خطاب کر کے اس سے کوئی دوسری بات کہنا. مقصود میں آپ کو ندا کر رہا ہوں اے فلاں، تو مقصود یہی نہیں ہے کہ میں صرف تم کو پکار رہا ہوں. پکارنے سے میرا مقصود ہوتا ہے کہ میں کچھ آگے بات کہنے جا رہا ہوں، اس بات کو دھیان سے سن لو، یہ مراد ہوتی ہے. تو در حقیقت منادا کی توجہ اپنی طرف جو مبذول ہوتی ہے، تو اس مبذول کرانے کے بعد ایک امر آخر مقصود ہوتا ہے. لہذا ندا کر کے منادا سے جلدی سے فارغ ہو کر مقصود کی طرف تبھی پھرا جائے گا جبکہ منادا میں تخفیف کر لی جائے. اور تخفیف ایسے ہے کہ حرف ندا وہ یا متکلم کو حذف کر کے کسرے پہ اکتفا کر لیا جائے تو ایک حرف کی تخفیف ہو گئی. یا الف کے یا کے بدلے الف لے آیا جائے، یا کو الف سے بدل دیا جائے تو الف ہے وہ بھی مخفف ہے، وہ بھی ہلکا ہے یا کے بنسبت. تو ادھر بھی فتحہ ہے، ادھر کسرہ ہوگا، یا کو حذف ہی کر دیا، ساقط ہی کر دیا تو اس میں بھی تخفیف ہو گئی، اس میں بھی تخفیف ہو گئی. اور ندا جو ہے وہ موضع تخفیف ہے، تخفیف کا تقاضا کرتی ہے، اس لیے یہ دو وجہ جو ہے وہ ندا میں زیادہ تر واقع ہوتی ہیں. فرماتے ہیں ہذان الوجہان یقعان غالباً، یہ دونوں وجہ ندا میں زیادہ واقع ہوتی ہیں. لأن ندا موضع تخفیف، کیونکہ ندا موضع تخفیف ہے. لأن المقصود غیرہ، کیونکہ مقصود جو ہوتا ہے وہ ندا کا غیر ہوتا ہے، جس کے خاطر وہ ندا کر رہا ہے وہ مقصود ہوتا ہے در حقیقت. فَيَقْصِدُ الْفَرَاغَ مِنَ النِّدَى، تو متکلم ندا سے بسرعت تیزی کے ساتھ فراغت حاصل کرنے کا قصد کرتا ہے. لِيَتَخَلَّصَ إِلَى الْمَقْصُودِ مِنَ الْكَلَامِ، تاکہ جو مقصود کلام ہے اس کلام کی طرف فوراً راہ پا جائے، ہے نا. فَخُفِّفَ یا فَخَفَّفَ، تو اس متکلم نے منادا کو مخفف بنا دیا، ہلکا کر دیا. اور یا فخفف تو تخفیف کر دی گئی. تو یا غلامی بے وجہین حذف الیا و ابقاء الکسرہ، کہ یا غلامی میں فخفف یا غلامی، تو یا غلامی میں تخفیف کر لی گئی بے وجہین دو طریقے سے. حذف الیا، ایک تو حذف یا کے ذریعے، یا اس کو حذف الیا بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ بے وجہین کی یہ بے وجہین سے بدل ہے. حذف الیا، یا کے حذف کے ساتھ، حذف کے ذریعے سے. و ابقاء الکسرہ، اور کسرہ کو باقی رکھ کر. دلیلاً علیہ، جو کسرہ کے اس کے اوپر یہ کسرہ کا باقی رکھنا یا کہ حذف پر یا کہ ساقط کرنے پر دلالت کرے گا. وقلب الیا، وقلب الیا، اور دوسرا طریقہ کیا ہے؟ تخفیف دوسرے طریقے سے کیا کی گئی کہ یا کو بدل دیا الفن، الف سے. کیوں؟ لأن الالف والفتحۃ اخف من الیا، کیونکہ الف اور فتحہ جو ہوتے ہیں وہ یا اور کسرہ سے خفیف ہوتے ہیں. سمجھے نہیں؟ وہما اے ہذان الوجہان وان واقعین فی المنادا، یہ دونوں وجہ اگرچہ واقع ہیں منادا میں. کون سی دونوں وجہ؟ یا کو الف سے بدل دیا جائے، یا کو ساقط کر کے کسرے پہ اکتفا کر لیا جائے. یہ دونوں وجہ اگرچہ واقع ہیں منادا، اس منادا مضاف میں جو کہ منادا مضاف ہوتا ہے یا متکلم کی جانب، لیکن لا یقعان فی کل منادا کذالک،
لیکن یہ دونوں وجہ ہر منادا میں واقع نہیں ہوتی ہیں. جو بھی منادا یا متکلم کی جانب مضاف ہو جائے سب کے اندر واقع ہو جائیں, نہیں, بلکہ یہ دونوں وجہ بھائی یا کو حذف کر رہے ہے نا, تو کم سے کم مخاطب کو یہ تو معلوم ہو کہ یہاں پر یا محذوف ہو گئی ہے, کسرہ اس پر دلیل ہے. یا کو الف سے بدل دے رہے تو منادا وہ مخاطب آپ کا یہ بھی تو سمجھتا ہو کہ یہاں پر یا تھی, یا کو الف سے بدل دیا گیا ہے. تو ہر جگہ میں ہر اس منادا میں یہ دونوں وجہ روا نہیں ہوں گی جس منادا کی اضافت بھی یا متکلم کی جانب ہوگی, بلکہ صرف اور صرف اس منادا کے اندر یہ دونوں وجہ واقع ہوں گی اور جائز ہوں گی جس منادا میں جو منادا مشہور ہو اور مخاطب اسے جانتا ہو. بات سمجھائی؟ فرماتے ہیں کہ وَإِن وَاقِعَيْنِ فِي الْمُنَادَى, اگرچہ یہ دونوں صورتیں واقع ہوتی ہیں اس منادا میں جو مضاف ہوتا ہے یا متکلم کی جانب, لیکن لا يقعان فی کل منادا كذلك, لیکن ہر اس منادا میں یہ دونوں صورتیں واقع نہیں ہوں گی کہ جو منادا مضاف ہو یا متکلم کی جانب, بل فیما غلب علیہ الاضافہ الی یا المتکلم, بلکہ اسی منادا میں یہ دونوں وجہ واقع ہوں گی جس منادا کے اندر یا جس غلبہ علیہ الاضافۃ الی یا المتکلم کے جس منادا پر یا متکلم کی جانب اضافت کرنا غالب ہو, اکثر ہو, کیا ہو, اکثر ہو, واشتہر بہا, اور اس کا یا متکلم کی جانب اضافت ہونا مشہور ہو گیا ہو, لتدل الشہرۃ علی الیاء المغیرہ, تاکہ شہرت اس کی دلالت کرے اس یا پر جو کہ بدل دی گئی ہے حذف کے ذریعے سے, اب القلب یا الف سے بدلنے کے ذریعے سے جس کو بدل دیا گیا ہے. فلا یقال, لہذا ہر منادا جو کہ مضاف یا متکلم کی جانب وہاں پر یہ دونوں وجہ ہر منادا میں واقع نہیں ہوں گی, لہذا نہیں کہا جائے گا یا عدو, کسرے کے ساتھ نہیں کہا جائے گا, لہذا الف کو ساتھ نہیں کہا جائے گا یا عدو, یہ نہیں کہا جائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ اضافت یا متکلم کی جانب اس کی مشہور نہیں ہے. سمجھے نہیں؟ وقد جاء شاذا فی المنادى یا غلام. اچھا ایک صورت اور بتا رہے ہیں, فرماتے ہیں کہ دیکھو ایک تو الف سے بدلنا جائز, یا کو الف سے بدلنا جائز, ساتھ ہی ساتھ الف سے بدلنے کے بعد الف کو بھی حذف کر دینا اور فتحے پر اکتفا کر لینا, یہ بھی نادر طریقے سے آیا ہے. کس طریقے سے؟ نادر ہے, مگر کیا ہے؟ نادر ہے. لہذا کہہ دیا جاتا ہے یا غلام, یا تو میم پر فتح دے کر اکتفا کر لیا جاتا ہے. اصل میں تھا یا غلام, الف تو بدل کر آیا تھا یا سے, اور الف کو بھی ساقط کر دیا اور فتح پر اکتفا کر لیا, لیکن ہے یہ نادر. کیا ہے؟ نادر ہے. فرماتے ہیں وقد جاء شاذن, اور ندرت کے طور پر آیا ہے منادا میں یا غلام بالفتح, اکتفان, فتح پر اکتفا کرتے ہوئے, بالفتحتی عن الالف, الف کے بدلے میں فتح پر اکتفا کرتے ہوئے. فتح کے ساتھ یا غلامہ آیا ہے, الف کے بدلے فتح پر اکتفا کرتے ہوئے. وَيَكُونُ الْمُنَادَى الْمُضَافِ إِلَى يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ بِالْهَا, اگلے فرماتے ہیں کہ وہ منادا مضاف جو کہ یا متکلم کی جانب ہو, وہ منادا جو مضاف ہو یا متکلم کی جانب, تو اس کے اندر دیکھو کتنی وجہ جائز تھی؟ 4 وجہ جائز تھی نا. یا کو فتح دینا, یا کو کسرہ دینا, یا کو کسرہ دینا کہاں تھا؟ نہیں تھا. یا کو ساکن کرنا, یا کو فتح دینا, یا کو ساکن کرنا, یا کو ساقط کر دینا, کسرے پہ اکتفا کر لینا, اور چوتھی صورت کیا تھی؟ یا کو الف سے بدل دینا. یہ چاروں وجہ جائز تھی. ان چاروں وجہ کے جواز کے ساتھ ساتھ حالت وقف میں ہا کو لگا دینا بھی جائز ہے, ان چاروں وجہوں میں. لہذا ہا کو لگانا, ہا کو کیوں لگائیں گے؟ تاکہ حالت وقف اور حالت وصل کا فرق ہو جائے. کیا ہو جائے؟ بھئی آپ نے لکھ تو دیا, اب اس میں آگے آپ نے ہا لگا دی, تو ہا سے یہ متعین ہو جاتا ہے کہ یہاں پر وقف کر لیا گیا ہے. اور جب تک آپ ہا کو نہیں لگا رہے ہیں تب تو آپ کا مخاطب آپ کی تحریر کو دیکھ کر یہی نہیں سمجھ پائے گا کہ یہاں پر وقف کیا جائے گا. بات سمجھ آئی؟ تو وقف اور یہاں پر حالت وصل اور حالت وقف میں فرق کرنے کے لیے ہا کو بھی لگا دیتے ہیں. لہذا حالت وقف میں ہا لگا دیں گے. کیا کہیں گے ان چاروں صورتوں میں ہا لگا کر؟ جہاں پر یا کو ساکن ہو تو وہاں پر ہا لگا کہیں گے یا غلامی. یا پر فتحہ ہو تو وہاں پر ہا لگا کہیں گے یا غلامیہ.
جہاں پر یا کو ساقط کر دیا گیا ہو کسرے پہ اکتفا کر کے تو وہاں پر ہاتھ لگا کے کہیں گے یا غلام، جہاں پر یا کو الف سے بدل دیا گیا ہو، یا کو الف سے بدل دیا گیا ہو تو وہاں پر ہا لگا کے کہیں گے یا غلاما، یہ تو کہیں گے نا۔ یہ چاروں صورتوں میں یہ ہا کو لگانا بھی حالت وقف میں جائز ہے۔ فرماتے ہیں وَيَكُونُ الْمُنَادَى الْمُضَافُ إِلَىٰ يَاءِ الْمُتَكَلِّمِ بِالْهَا، اور وہ منادہ جو مضاف ہو یا متکلم کی جانب وہ ہا کے ساتھ بھی ہوتا ہے، فی هذه الوجوہ کلھا، ان ساری صورتوں میں، مذکورہ یہ وجود نہیں ہے، وجوہ ہے لفظ، فی هذه الوجوہ کلھا، ان تمام صورتوں میں، وقفاً اے فی حالت الوقف، حالت وقف میں، تقول آپ کہیں گے یا غلامی، یا غلام، یا غلامیہ ہے، یا غلام، یا غلاما، یہ صحیح کر لینا، اس میں غلط لکھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ فرماتے ہیں فرقن، یہ یہاں پر ہا کو کیوں لگا دیں گے حالت وقف میں؟ فرقم بین الوقف والوصل، حالت وقف اور حالت وصل میں، وقف و وصل کے درمیان فرق کرنے کے لیے۔ وقالوا اے العرب فی محاوراتہم یا ابی و یا امی، اور اہل عرب نے اپنے محاورات، اپنی بول چال میں یا ابی اور یا امتی میں کہا ہے یا ابتی یا امتی۔ کیا مطلب؟ ایک تو دیکھو یا متکلم کی جانب مضاف ہے اب اور ام، تو چاہیں تو یا متکلم کی جانب اضافت کریں تو کہیں یا ابی یا امی، اور اس میں وہی چاروں وجہ جائز، ٹھیک ہے نا۔ اور اس میں اہل عرب نے ایک بات اور بڑھا دی ہے، کیا؟ یا کو تا سے بدلنا بھی جائز قرار دیا ہے، ان کے محاورات میں تا سے بدلنا بھی پایا گیا ہے، لہذا وہ کہتے ہیں یا ابتی، کیا؟ یا امتی، یہ بھی کہتے ہیں۔ تو یا کو کس سے بدل دیا؟ تا سے بدل دیا، جیسے یا کو الف سے بدلا جاتا ہے نا، ویسے ہی اب اور ام کے ساتھ یہ خاص ہے، یاد رکھنا، اب اور ام میں جب ان کی اضافت ہو یا متکلم کی جانب تو اس یا کو تا سے بدلنا بھی محاورات عرب میں واقع ہے، لہذا یا ابتی یا امتی، جیسے قرآن پاک میں فرمایا یا ابتی یا ابت فعل ما تؤمر، تو یہاں پر ابتف ابتی ہے نا، ہاں، تو یہ محاورات عرب میں ہے ایسا۔ تو وہی فرماتے صاحب کتاب وقالو اے العرب فی محاوراتم، یعنی عرب نے اپنے محاورات میں، اپنی بول چال میں بولا ہے یا ابی یا امی کو علی وجوہ الاربعہ، چاروں طریقوں پر، کسائر ما اضیف الی یا المتکلم، ان تمام کی طرح جن کی اضافت یا متکلم کی جانب ہوتی ہے، مع وجوہ اخر زائدۃ علیہا، ان چاروں وجوہ پر زائد کچھ دوسری طریقوں کے ساتھ بھی یا ابی یا امتی کو، یا ابی یا امی کو بولا ہے، لکثرت استعمال ندائہما، کیونکہ ان دونوں کی ندا کی کثرت ہے، ان کا زیادہ کثرت ہوتی ہے، وہ زیادہ کثرت کہہ رہے ہوں، زیادہ ندا ہوتی ہے ان کی۔ فرماتے فی کلامی، ان کے کلام میں ان کی ندا کا استعمال کثیر ہے، کما اشارہ الیہا بقولہ، جیسے کہ مصنف علیہ رحمۃ و رضوان نے اپنے اس قول سے اشارہ کیا ہے یا ابتی یا امتی، یہ اہل عرب نے اپنے محاورات میں یا ابی یا امی میں کہا ہے۔ تو دیکھو یہ دو وجہ یا ابی یا امی میں بڑھ گئی، مزید وہ وجوہ جو دیگر اسماء میں جو یا متکلم کی جانب مضاف ہوتے ہیں، ان میں جو صورتیں چار تھیں وہ صورتیں تو یہاں پر بھی جاری ہوں گی۔ فرماتے ہیں قالو، یعنی اہل عرب نے کہا یا ابتی یا امتی ایضاً بے ابدال الیا بالتا، یا کو تا سے بدل کر بھی کہا ہے، فتح و کسرہ، فتح اور کسرہ دونوں کے ساتھ، یا ابتی یا امتی، یا ابتا یا امتا، دونوں طرح سے کہا ہے۔ اے حالہ کون تا مفتوحہ، اس حال میں کہ تا مفتوحہ ہو، علی وفق حرکت الیا، یا کی حرکت کے مطابق، اور مذکورہ یا اور مکسورہ یا تا پہ کا ہو، کیا ہو؟ کسرہ ہو، تا مکسورہ ہو، لے مناسبت الیا، یا کی مناسبت کی، ارے یا تو محذوف ہوئی ہے، یا کے بدلے میں ہی تو تا آئی ہے، تو تا پر کسرہ بھی دینا صحیح ہے، تاکہ یہ معلوم ہو کہ یہاں پر تا یا کے بدلے میں ہے، سمجھے؟ تو یا کی مناسبت سے کسرہ بھی دینا صحیح ہے اور فتحہ بھی دینا صحیح ہے، کیوں؟ اس لیے کہ یا اگر تھی یا امی، اگر اس پر حرکت مانی جائے تو حرکت کون سی مانی جائے گی آپ بتائیے؟
بھئی کسرے کی تو مانی نہیں جا سکتی کیونکہ یا پر کسرت دشوار ہوتا ہے، ضمے کی مانی نہیں جا سکتی کیونکہ یا پر ضمہ دشوار ہوتا ہے نا. اگر حرکت مانی جائے گی تو کون سی مانی جائے گی؟ فتح کی. تو یا کی حرکت فتح تھی اگر حرکت مانی جائے، تو اب ایسی صورت میں یہاں پر فتح دے دیا جائے تاکہ یا کی حرکت کی موافقت ہو جائے. بات سمجھ میں آ گئی؟ فرماتے ہیں وقد جاء الضم ايضا یا ابتی یا ابتا، فتح اور کسر دونوں کے ساتھ بھی تو ہے ہی جائز، لیکن فرماتے ہیں لغت عرب میں یا ابتو ضمے کے ساتھ بھی آیا ہے. کیا آیا ہے؟ کیونکہ ان کی ندا بہت زیادہ ہوتی ہے تو جو زبان سے نکل جائے ہے نا وہ کہہ دیا جائے گا، چاہے یا ابتی یا ابتا یا ابتو. اچھا اگر ضمہ دیں گے تو گویا کہ انہوں نے اس کو منادہ، اگرچہ ہے یا متکلم کی جانب مضاف وہ، لیکن اس کو منادہ مفرد کے درجے میں رکھ دیا. اور منادہ مفرد کے ہے نہیں حقیقتاً منادہ مفرد معرفہ، لیکن منادہ مفرد معرفہ کے درجے میں رکھ کر اس پر ضمہ دے دیا. فرماتے ہیں وقد جاء الضم، اور ضمہ بھی آیا ہے جیسے یا ابتو یا امتو. کیوں؟ لإجرائہ مجرى المفرد المعرفہ، منادہ مفرد معرفہ کے جگہ میں اس کو جاری کرنے کی وجہ سے. تو جاری کرنے کی وجہ سے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ مضاف نہیں ہے، مضاف تو ہے لیکن منادہ مفرد معرفہ کے قائم مقام یا اس کے درجے میں رکھ لیا ہے. سمجھے نہیں؟ ولم یذکرہ، لیکن مصنف نے اس والی صورت کو کہ ضمے والی صورت کو ذکر نہیں کیا صاحب کافیہ نے، انہوں نے تو صرف فتح اور کسرے والی صورت کو ذکر کیا. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے للقلہ، کیونکہ یہ بہت کم ہوتا ہے. ایسا یہ کیا ہوتا ہے؟ بہت کم. وقالوا یا ابتا و امتا، اس میں ایک وجہ یہ بھی جائز ہے، اہل عرب نے یہ بھی کہا ہے. کیا؟ یا ابتا، دیکھو تا تو یا کے بدلے میں آئی تھی اور پھر الف بھی یا کے بدلے میں آتا ہے، تو دو عوض آ گئے ایک یا کے بدلے میں. یا کے بدلے میں کتنے آ گئے؟ تو دو عوضوں کو اب آپ کہیں گے کہ یار دو عوضوں کو جمع کرنا، تو دو عوضوں کو جمع کرنا محال نہیں ہے، غلط نہیں ہے. عوض اور معوض عنہ دونوں کا استعمال ناجائز ہے، نہ کہ دو عوضوں کا. یہ دونوں عوض ہیں، معوض عنہ ان میں سے کوئی نہیں ہے. معوض عنہ یا نہیں ہے یہاں پر، لہذا یا ابتا تابیہ کے بدلے میں الف بھی یا کے بدلے میں، یا امتا تابیہ کے بدلے میں الف بھی یا کے بدلے میں، دونوں عوض جمع کر دیے. یہ بھی جائز ہے اور یہ بھی ان کے کلام میں پایا گیا ہے. وقالو، ایسی انہوں نے کہا یا ابتا یا امتا بالالف بعد التا، تا کے بعد الف کے ساتھ، جمع بین العوضین، دونوں عوضوں کو جمع کر کے. دون الیا، یا کے ساتھ نہیں کہا ہے. یہ نہیں ہے کہ یا ابتی یا کے ساتھ کہتے ہیں، الف کے ساتھ تو لے آئے کیونکہ وہ بدل تھا، وہ عوض تھا، معوض عنہ نہیں تھا. لیکن اگر یا لے کر آئیں اور کہیں یا ابتی تا کے ساتھ میں یا ہی لے کر آئیں تو تا تو یا کے بدلے میں آئی تھی اور یا معوض عنہ تھی، لہذا معوض اور معوض عنہ دونوں کا استعمال لازم آئے گا اور یہ ناجائز ہے. فرماتے ہیں دون یا کے ساتھ نہیں. فما قالو، تو انہوں نے نہیں کہا یا ابتی یا امتی احترازا عن الجمع بین العوض والمعوض عنہ، تاکہ یہ بچاؤ ہو جائے عوض اور معوض عنہ کے اجتماع سے. فإنہ غیر جائز، کیونکہ عوض اور معوض عنہ کا اجتماع جائز نہیں ہے. ٹھیک ہے.